سے آئیں اور آج کا پہلا جملہ جو خدا نے سلیپ پر ادا کیا اس کو خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر برا ڈالا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جب ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ جیسا کہ آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ اے باپ، خدا یسوع مسیح اپنے باپ سے مخاطب ہیں اور بڑی دلیری سے پکار کر اور بڑے حوصلہ کے ساتھ پکار کر کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی یسوع مسیح نے دعا کی اور جس موقع پر بھی دعا کی، انہوں نے خداوند اپنے باپ کو پکارا کہ اے باپ۔ جب انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کس طرح سے کریں، تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، کیونکہ یہ محبت کا اور اعتماد کا رشتہ ہے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ کیونکہ پرانے نامہ میں زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر میرا باپ اور ماں مجھے چھوڑ دیں گے تو کون مجھے سنبھالے گا، تو وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں بھی خداوند اپنے خدا کو اے باپ کہہ کر پکارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ محبت کا اور اعتماد کا رشتہ ہے۔ یہ خوف کا نہیں، ڈر کا نہیں، بلکہ پیار کا رشتہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے، جن لوگوں نے انہیں اذیت دی، ٹھٹھوں میں اڑایا، مارا، کوٹا، سب ہر طرح کا ظلم کیا، ان کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ بچپن سے لے کر صلیب تک جب بھی انہوں نے منادی کی، ہر ایک شخص کو جن کو انہوں نے صلیب کا پیغام دیا، نجات کا پیغام دیا، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کلام کو رد کیا، ہر ایک اس شخص کے لیے انہوں نے معافی کی درخواست کی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی جان دینے کو ہوں، کیونکہ وہ خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کو تھے اور وہ جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جو کہ پرانے عہد نامہ میں جو کہ خداوند کے خادموں نے، جو خداوند کے رسول تھے، جنہوں نے اس بات کی پروفیسی کی تھی، نبوت کی تھی کہ خداوند ایک شخص آئے گا جو کہ ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دے گا، ان تمام باتوں کو پورا ہونا تھا۔ اور خدا جب کہ اس پہر سے جب ان کو پکڑا جاتا ہے، ان پر بہت ظلم ہوتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، اور تمام اس ٹائم سے لے کر صلیب اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ انسان ان کا بہت سارا خون بہہ چکا تھا اور انہیں ہو سکتا ہے کہ اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ تھوڑی سی اونچی بات کر سکیں، لیکن پھر بھی فل ساؤنڈ کے ساتھ، بڑے آواز کے ساتھ پکار کر انہوں نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور ایک بات پہ میں غور کر رہا تھا، 33 آیت میں لکھا ہے، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ تو میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھے پکڑا جائے کسی ٹیررزم کیس میں، اور دنیا کے جو موسٹ وانٹیڈ پرسن ہیں، ایک کو میری طرف رائٹ سائڈ پہ اور ایک کو لیفٹ سائڈ پہ کھڑا کر دیا جائے اور بغیر کسی ریزن کے مجھ پہ بھی یہی کہا جائے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور مجھے بھی کہا جائے کہ اسے پھانسی کا حکم ہے، تو میری کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ کیونکہ میں اپنے ہو سکتا ہے اتنی گلٹی فیل کروں کہ میرے منہ سے اتنے بھی لفظ نہ نکل سکے کہ خداوند ان کو معاف کر دے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر اس سارے منظر کو اگر ٹی وی پہ، میڈیا پہ چلایا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے شرم کی بات اور کوئی بھی نہیں کہ اگر میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور مجھے اسامہ بن لادن کو یا موسٹ وانٹیڈ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے ساتھ لائن میں کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بھی، اس نے بھی وہی کیا حالانکہ میں نے اگر کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ کیا خدا یسوع مسیح
کہ اس کیفیت کو کہ وہ جانتے تھے کہ حالانکہ یہ بدکار انہوں نے خدا یسوع مسیح نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ جو بدکار ہیں وہ تو اپنے کیے کی سزا پا رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ اس کو کھڑا کیا، اور پھر بھی ان کے منہ سے یہی لفظ نکلا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کلام مقدس میں بہت ساری باتیں ہیں جن میں ہمیں معافی کا پیغام ملتا ہے۔ اسٹیفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو اس نے بھی کہا کہ اے باپ ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لانا، اور ہم جانتے ہیں کہ اسٹیفنس کی اس گواہی کے وسیلہ سے پالوس رسول اس کی زندگی بدلی اور وہ خدا کے کلام پر ایمان لایا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی اپنی ذات میں اپنے ذات میں خیالوں میں یہ سوچیں کہ کیا ہمیں یہ قوت ہے معاف کرنے کی؟ اگر کوئی ہمارے بارے میں کچھ ایسا لفظ کہتا ہے کہ جو ہم سے برداشت سے باہر ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن کیا ہمیں یہ بات ہے کہ ہم کسی کو معاف کر سکیں؟ مہاتما گاندھی جو انڈیا میں بڑے فیمس ہیں، جن کو باپو بھی کہتے ہیں انڈیا میں، تو انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ I like your Christ, I don't like your Christians, your Christians are so unlike your Christ۔ تو یہ غیر اقوام کے لوگوں نے بھی اس بات کو سمجھا ہے اور جانا ہے کہ واقعی جو مسیح کی ذات ہے اس جیسی ذات دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ اور کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے معافی کے پیغام پہ زور دیا ہو۔ اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کرسچنس ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ معافی سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہت مشکل ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چاہتے ہیں کہ معاف کر سکے، لیکن پھر وہی دو دلوں والا خیال ہے کہ نہیں، ایک دل کرتا ہے کہ کر دیے معاف، ایک دل کرتا ہے کہ نہ کریے۔ لیکن کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، مسیح کا ڈسائپل کہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں معافی اور معاف کرنے کی اور بھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم معاف کر دیں اور بعد میں پھر وہی بات دل میں رکھیں، اس بات کا اس معافی کا کوئی فائدہ نہیں۔ معافی وہی ہے جو دل سے ہو اور 100% ہو۔ باپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بیٹا جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، جلال میں ہوگا اور کھڑا کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع نے کہا جب ابن انسان بلند کیا جائے گا، اوپر اٹھایا جائے گا تو سب کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ بلند کی جانے کا مطلب ہے یسوع جلال میں ہے، سلیب میں ہے، اور اس کا جلال سلیب خدا کی قدرت ہے، خدا کی حکمت ہے۔ یہ موقع ہے جب ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پیغام کو اپنی ذات میں لینے کی ضرورت ہے کہ کاش یسوع کی خوبیاں ہم میں بھی ہوں۔ اور پولس نے بار بار کہا کہ میں اپنے جسم کو کوٹتا ہوں، مارتا ہوں، کہ کاش میں بھی مسیح جیسا ہو سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کی ذات ایک واحد ذات ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا اور کوئی اس پر گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج میرا اور آپ کا خدا جس نے اپنی جان ہمارے لیے دی ہے، وہ صلیب پر پکار کر ہمیں کہتا ہے کہ کیا ہم کسی کو معاف کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو ہمیں معافی کی کتنی روح ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اس پہلے کلمہ کے وسیلہ سے جب کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر کہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، ہمیں بھی اس بات کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم کسی کو معاف کر سکتے ہیں، کیا ہمیں یہ ایسی اسپرٹ ہے کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں کہ صلیب کا پیغام کیا ہے۔ صلیب کا پیغام یہی ہے، معافی، کیونکہ اس نے صلیب پر اپنی قیمتی جان دے کر ہمیں کہا کہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میری طرف لوٹ آ۔ تو ہم اس بات کو سوچیں، حالانکہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم بہت سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں ان کلموں کو، ان صلیب کے پیغام کو، لیکن کتنی دیر ہم نے اس بات پر عمل کیا ہے؟ آج اپنے دلوں میں سوچیں کہ خدا مجھے بھی وہ دل عطا کر تاکہ میں دوسروں کو معاف کر سکوں اور اپنے آپ کو نیچا کر سکوں، کہ تو بڑے اور ہم گھٹیں، تیرے ہی نام کی عزت اور جلال ملے۔ اے باپ، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو اے خداوند
خواب اور رات میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی بات نہیں ہے خدا، لیکن یہ تیرا فضل ہے، تیری رحمت، تیری بخشش ہے کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور اے خدا تو نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے اپنے باپ کی طرف رجوع لاؤ، کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ سو اے خدا اس معافی کے پیغام کو اے خدا سب سے پہلے میں اپنی زندگی میں اے خدا لاتا ہوں اے خدا، اور کہتا ہوں کہ اے خدا مجھے معاف کر اے خدا، اور اے خدا اگر میں نے کسی کو معاف نہیں کیا تو اے خدا مجھے اس بات کے لیے اے خدا معاف کر، تاکہ اس بات کو میں سیکھ سکوں کہ اے خدا اگر میں اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہوں اے خدا تو مجھے معاف کرنے کی ضرورت ہے اے خدا، اور اے خدا اپنی کلیسیا کے لیے محنت کرتا ہوں اے خدا، ہر ایک شخص کے لیے اے خدا تیرے پاپوں کا مسح ہوا ہے خدا، تاکہ ہم سب یہ سیکھ سکیں کہ ہمیں معاف کرنا ہے خدا، چاہے کیسے بھی حالات میں کیسے بھی سچویشنس ہوں اے خدا ہمیں معاف کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور صلیب کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے۔ تو اے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخش ہے خدا، باقی ماندہ وقت میں بھی ہمارے ساتھ رہنا، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔